اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے خدمت میں جاری و ساری ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ اور آپ کے القابات، آپ کے نسل، خاندان، قبیلے، قوم اور آپ کے صفات اور کاملہ، ان تمام چیزوں میں بغور غوض و خوض کر کے آگے بات بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ عالم باعمل تھے۔ اسلام دین علم ہے، اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، جہل کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ سے جہل کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اسلام دین علم ہے اور ہادیان دین سے یہ الفاظ منقول ہے، ان سے روایت ہے، ان سے نقل ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، طلب علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب عینی ہے، لازم ہے، جس طرح 5 وقتہ نماز واجب عینی ہے، کسی ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کے اوپر ساقط نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہر مسلمان پر نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اور علم کا تارک نماز کے تارک کے مانند ہے۔ علم کا چھوڑ دینا جس طرح نماز کو چھوڑ دینے والا ہے، اسی طرح علم حاصل نہ کرنے والا نماز جس طرح چھوڑ دینے کی سزا ہے، اسی طرح اس کو سزا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ وفریضۃ العادلہ وسنۃ القائمہ وما خلاہن فضل۔ مفید فائدہ مند علم میں 3 چیزیں شامل ہیں: آیت محکمہ کا علم، فریضہ عادلہ کا علم، سنت قائمہ کا علم۔ پورا علم یہی 3 چیزیں ہیں، باقی صرف انفارمیشن ہے، نالج ہے، معلومات ہے۔ اس کے علاوہ باقی علم اضافی ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ بہن یکمل المسلم التفقہ فی الدین والتقدیر فی المعیشت والصبر علی النوائب۔ ایک مسلمان 3 چیزوں سے کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے: دین کی سمجھ بوجھ، معیشت، کاروبار کی صحیح منصوبہ بندی، مصائب پہ صبر کرنا۔ ایک مسلمان میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ ہو، حلال کمانے کی، معیشت، کاروبار، بزنس، جو کچھ بھی ہے، گھر داری چلانے کی بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ منصوبہ بندی ہو، اور مصائب اور آلام پہ صبر کرنا۔
حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجدت علوم الناس كلها في عربة اولها ان تعرف رب وثانيا ان تعرف ما صنع بك والثلاثة ان تعرف ما اراد منك والرابعة ان تعرف ما يخرجك من دينك۔ لوگوں کے جملہ علوم، تمام طریقے کے علم کا خلاصہ 4 باتوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی پہچان ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تم سے کیا سلوک کیا، اس کا کرم ہی کرم ہے، اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے، نعمتوں پہ نعمتیں ہیں، عطاؤں پہ عطائیں ہیں، احسانات پر احسان ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے پروردگار کا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے اقدامات تمہیں دین سے خارج کر سکتے ہیں، کون سا کام ایسا ہے، کون سی پہل ایسا ہے، کون سا قدم ایسا ہے کہ جو دین سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ یہی علم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علم ہر قیمتی مال کی بنیاد بیس ہے اور ہر بلند مقام کی انتہا ہے علم۔ علم کے اسی اہمیت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تقوی اور یقین کا علم مراد ہے۔ علم اور تقوی اور یقین کا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ یقین کرے کہ اللہ ہے اور ہمارا حساب و کتاب ہونے والا اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نبی اور امام آیا ہے، اور اللہ کے پاس جو بھی ہے، جو بھی جائے گا وہ عدل کی بنیاد پہ جائے گا، نا انصافی کے نہیں۔ یہ 3 کام علم ہے، وہ چیزیں جنہیں دلیل سے جاننا ضروری ہے، ایسے ہی نہیں استاد نے پڑھا دیا، باپ نے پڑھا دیا ہم مان گئے۔ ہمیں دلیل کے ذریعے اس کی سمجھ بوجھ ہونا چاہیے۔ اصول دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لازم ہے۔ اصول دین 5 ہیں، انہیں دلیل اور برہان سے جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور وہ عالم، قادر، مرید، مدرک، حی، قیوم، غنی، متکلم اور صادق اور سرمدی ہے۔ یہ صفات ثبوتیہ ہیں پروردگار کے۔ اسے تو نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اور یہ وہ عادل ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو روانہ کیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء پر کتابیں نازل کی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اللہ نے انبیاء کے لیے معصوم اوصیاء قرار دیے، مقرر بنائے، انبیاء کے لیے معصوم وصی بنائے۔ ہمارے نبی کے اوصیاء کی تعداد 12 ہیں، ہمارے نبی کے وصی، جانشین، خلیفہ 12 ہیں۔ حضرت کے پہلے وصی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وصی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آخری وصی مہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ کو ظہورت ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے ظلم اور جور سے بھری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔
12 ائمہ معصومین کے ساتھ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکی عطا کرے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کو شامل کر کے اس امت میں معصوم کی تعداد 14 ہے۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے حساب و کتاب کے لیے، جسے روز قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن نیک افراد کو جزا، ثواب اور بدکار افراد کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع غرور، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، جسے دوزخ سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو وہ کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی بس دھوکے کے ساز و سامان ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا تعلق اصول اور عقائد سے ہے۔ جہاں تقلید غیر ضروری ہے ان عقائد کے لیے دلیل اور برہان کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جن پر عمل ضروری ہے، ہر مسلمان کو اپنی شرعی احکام کا علم ہونا چاہیے۔ وہ فروع دین کی تعداد 10 ہے، اس پر انسان کو نالج ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے محب سے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ الغرض اصول دین کے علاوہ دین کے باقی مسائل کا تعلق فروع سے ہے، اور ہر مسلمان کا اپنے شرعی مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ فروع دین میں تقلید کرنا جائز ہے، اور تقلید کے لیے کسی جامع شرائط مرجع کا انتخاب کرنا ضروری ہے، اور اس سے مسائل اور احکام حاصل کرنے چاہیے۔ فروع دین میں ہر شخص پر اجتہاد واجب ہے۔ سرچ کریں، گہرائی میں جائیں۔ فروع دین میں اجتہاد، کوشش کرنا، مسائل کا استنباط کرنا واجب نہیں ہے، اور اس کے دلیل اور برہان کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا انسان مقلد ہو، کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا خود مجتہد ہو کہ وہ تمام شرائط کو استنباط کے ذریعے حاصل کرے، یا انسان احتیاط کرے، اور وہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت ہے، چھوٹ ہے، کیونکہ فروع دین زیادہ ہیں اور ان سب کو دلیل اور برہان سے حاصل کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اسی میں
ان کے لیے جامع شرائع مرجع کی تقلید کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 3، وہ چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، انفرادی اور اجتماعی اخلاق کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں جانیں، اپنے پرسنل یا جو ہے وہ سوسائٹی اور معاشرہ اور کلچر کے اعتبار سے کچھ اخلاقیات انسان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ سے رابطہ کار طریقہ کیا ہے، کنیکشن کا طریقہ کیا ہے، کتاب اور کتاب، دین، رسول، اولیاء سے کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے، ہم اپنے دین پر کیسے رہیں، اپنے رسول کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہو، ہمارے ولیوں کے ساتھ، ائمہ معصومین کے ساتھ ہمارا سلوک اور اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا خود، اس کی ذات اور روح اور فکر اور عقل، جذبات اور ضروریات اور اعضاء و جوارح سے کس طرح اس کا رابطہ ہے۔ نمبر 3، والدین، رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں، بیوی، اولاد، احباب، شریک کار، افراد، معلم، استاد، حاکم، سلطان، معاشرے کے دیگر افراد سے، دیگر لوگوں سے کس طرح سلوک ہمیں کرنا ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت، لین دین، کچھ خریدنا کچھ بیچنا، صنعت، کچھ مٹیریل بنانا، کاروبار کرنا، عرفت، لین دین، سفر اور حضر کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، انسان کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہادیان دین نے ہمیں انفرادی اجتماعی آداب کی تعلیم دی ہے، جن میں اعلیٰ اخلاق اور محاسن آداب کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اپنے اجتماعی اور معاشرتی اور اخلاقی اور آداب کے لیے خود کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فصیل اسلام سے باہر جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرتی حقوق جاننے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بہترین حق اور حقیقت، جس کا موضوع چل رہا ہے، پورے رسالت الحقوق، کتنے طریقے کے حق، 50 طریقے کے حق ہیں، ان کو بنا دیا امام نے۔ ہر مسلمان کو پوری گہرائی اور دل جوئی کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ امام نے خدا سے لے کر اپنی ذات تک، معاشرے تک، کلچر تک اور دوسرے اعضاء و جوارح تک کے حقوق بتا دیے ہیں، پارٹ آف باڈی کے بھی حق بتا دیے۔ یقیناً یہ رسالہ انفرادی اور اجتماعی سعادت کا ضامن ہے۔ عزیزان محترم، جہاں نوجوان کی تربیت ہو، وہ رسالت الحقوق کے اساس پر کی جائے، اسی کی بنیاد پر، حق اور حقیقت۔ ہمیں اپنے جوانوں کی زندگی میں اس کی مکمل تطبیق دکھائی دینی چاہیے۔ اگر ہماری زندگیاں ان چیزوں پہ آ جائے جسے امام زین العابدین نے حق بتایا ہے، تو یقین کریں کہ ہم دنیا اور آخرت کے تمام مرحلے میں کامیاب ہو جائیں گے، سعید ہو جائیں گے، اگر اس بنیاد پر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا جو امام نے حق اور حقیقت بتایا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور یہ تینوں علم جناب عباس میں کس طرح کمال کی حد تک ہے، اسے اب سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو الفضل عباس میں تینوں علوم، اصول دین، فروع دین، اخلاق اور آداب میں رسول خدا کے قائم کردہ، بیان کردہ
ادارے اہل بیت طاہرین کے قائم کردہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں جناب عباس، جو رسول اور اہل بیت کی یونیورسٹی ہے۔ تینوں ڈپارٹمنٹ، اصول دین، فروع دین، اخلاق اور آداب میں اعلیٰ منصب پہ فائز، اعلیٰ عہدے آپ نے تینوں ائمہ ہدی سے حاصل کیا۔ تین ائمہ، تین اماموں سے آپ نے اصول دین، فروع دین، اخلاق اور آداب حاصل کیے۔ آپ عالم کامل، فقیہ فاضل، عالی قدر استاد اور جملہ علوم اسلامی کے حامل تھے۔ یہ علم اور عمل کی جہت ہے، راستہ ہے۔ اور جہاں تک عمل اور وہ تطبیق خارجی کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنے علم پر عمل کیا۔ آپ کا کوئی بھی قول اور فعل آپ کے علم کے خلاف نہیں ہے۔ علم کے لیے عمل کی اہمیت، امپورٹنس، مقام، علم کے لیے عمل انتہائی ضروری ہے۔ ہادیان دین کا فرمان ہے، علم عمل سے بالکل ملا ہوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے عمل کیا، جس نے عمل کیا اسے علم حاصل ہوا۔ علم عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو علم اس کے پاس ٹھہرتا ہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم عمل کرنے سے رکتا ہے۔ علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ صرف معلومات رہ جاتی ہے، علم نہیں رہ جاتا۔ ائمہ ہدی کا فرمان، ائمہ معصومین کا فرمان ہے، عالم بے عمل اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ کہا گیا، انجیل میں لکھا ہے، جب تک سابقہ علم، پہلے والا علم پر عمل نہیں کر لو اس وقت تک نیا علم نہیں مل۔ جتنا تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو تاکہ جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ بھی تمہیں دے دیا جائے۔ تو انجیل میں لکھا ہے کہ جب تک جو چیز ملی ہے اس پر انسان عمل نہیں کرے گا تو دوسرا علم اسے نہیں ملتا۔ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ اپنے حامل کے کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ جو علم حاصل کر لیتا، جو عالم بن جاتا ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو اس کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ نافرمانی پہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسا علم خدا سے دور کر دیتا ہے انسان کو۔ معصومین سے روایت ہے کہ عالم دو طرح کے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور ایسا شخص ناجی ہے، نجات یافتہ ہے۔ ایک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اہل دوزخ، جہنم کے لوگ بے عمل عالم کے بدبو سے اذیت محسوس کریں گے۔ ایسا عالم جو عمل نہ کرے اس کی بدبو بڑی خطرناک ہے، اس سے لوگ پریشان ہوں گے قیامت میں۔ اور اہل دوزخ میں سے سب سے زیادہ حسرت، ندامت میں وہ عالم مبتلا ہوگا جس نے کسی کو اللہ کی دعوت دی ہوگی اور اس نے اس دعوت کو قبول کیا ہوگا اور اللہ کی اطاعت کر کے جنت میں چلا گیا ہوگا، جبکہ خود دعوت دینے والا اپنی بے عملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھو، خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے منبر کوفہ سے فرمایا کہ لوگوں، جب علم آ جائے تو اپنے علم پر عمل کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ بے عمل عالم اس
سرگرداں جاہل کی طرح ہے، بھٹکنے والا جاہل کی طرح ہوتا ہے جسے اپنی جہالت سے فرصت نصیب نہ ہو۔ ایسے شخص پر حجت زیادہ ہے اور اس کی حسرت دائمی ہے، ہمیشگی ہے۔ بہت ذمہ داری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ حسرت میں تڑپتا رہتا ہے۔ اضطراب اور پریشانی سے بچو ورنہ شک کرنے لگو گے، اور شک سے بچو ورنہ کافر بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو جھوٹ مت دو، اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بولو، یعنی خاص کر اپنے آپ کو چھوٹ نہ دو، اپنے آپ کو آزاد نہ کرو، ورنہ سستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور حق میں سستی نہ کرو ورنہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ حق کا تقاضا یہ ہے، حق کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، اور سمجھ بوجھ کا تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ دھوکے میں نہ رہو۔ تم میں سے اپنا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو تم میں سے اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار رہا ہے۔ اپنے بارے میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، خیر خواہ، اپنے آپ کو بچانے والا، جو رب کو، خدا کو زیادہ اطاعت کرنے والا، خدا کی بات کو زیادہ ماننے والا۔ اور تم میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جو اپنے رب کا زیادہ نافرمان ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہو تو خدا کے فرما بردار بن جاؤ۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کے نافرمان ہو۔ عزیز محترم، مسائل ہیں انسان کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اسے امن ملے گا اور خوشی نصیب ہوگی، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا اور ندامت اٹھائے گا، شرمندہ ہوگا۔ رہبران دین کا فرمان ہے کہ اللہ معرفت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور معرفت عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ جسے معرفت حاصل ہوگی تو وہ معرفت اسے عمل کی ترغیب، رغبت دلائے گا، اور جو عمل نہ کرے وہ بے معرفت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار رہو کہ ایمان کے اجزاء کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ معصومین سے منقول ہے، روایت ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو جو کچھ وہ نہیں جان سکتا وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک پتھر دکھائی دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹ دو، پلٹ دو۔ میں نے پتھر کو الٹ دیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا، دیکھا، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے باقی علم کی طلب باعث نحوست ہے۔ جتنا تمہیں معلوم ہے اگر اس پر تم نے عمل نہیں کیا تو جو تم طلب کر رہے ہو، جو حاصل کر رہے ہو، جو اسٹڈی کر رہے ہو، وہ سب نحوست ہے، اور جو علم وہ حاصل کر چکا ہے وہ قبول نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایت ہے کہ جس نے علم حاصل کر کے عمل کیا تو آسمانی ملکوت میں اسے عظیم کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ بے عمل عالم کو 70 قسم کی سزائیں دوں گا، میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی لذت نکال دوں گا۔ خدا کا عمل نہیں کیا تو 70 طرح سے سزائیں ملیں گی، دل سے لذت نکال دیا جائے گا۔ صحیح عالم وہ ہے کہ جس کی زبان نہ بولے، اس کے نیک اعمال اور پاکیزہ اور اس کی صداقت، سچائی اور پرہیزگاری کی خبر دے۔ رہبران دین کا فرمان ہے کہ علم زمین پر اللہ کی ودیت ہے، عطا ہے، امانت ہے، اور علماء اس امانت کے امین ہیں۔ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اس نے امانت کی ادائیگی کی، اور جس نے
علم پر عمل نہیں کیا تو اس کا نام خیانت کاروں میں لکھا جائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا وَإِذَا عَلِمْتُمْ فَعَلَمُوا وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَاقْدَمُوا۔ اپنے علم کو جہالت، اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو۔ جب علم آ جائے تو علم پر عمل کرو، اور جب یقین آ جائے تو اس کے اوپر قدم بڑھاؤ۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تمام لوگوں میں سے زیادہ عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ اپنے خزانے کے طرح ہے، جسے انسان بڑی محنت کے ساتھ حاصل کرے پھر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دن رات محنت کیا، حاصل ہو گیا، لیکن کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا۔ جو عالم علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس شمع جیسی ہے، اس روشنی جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی دیتی ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتی ہے، اپنے آپ کو جلا دیتی ہے۔ دوسروں کو تو روشنی دیتے ہیں، اپنے آپ کو موم بتی ہے، دھاگا جل رہا ہے، موم بہہ رہی ہے، دوسرے روشنی حاصل کر رہے ہیں، وہ جل رہی ہے، دیا کے نیچے اندھیرا۔ جو بھی شخص علم حاصل کر کے دنیا کی رغبت، دنیا کی طرف رجحان، دنیا کی طرف توجہ میں ڈال دے گا اپنے آپ کو، تو خدا اسے بہت دور کر دے گا، یا خدا دور ہو جائے گا۔ ہر علم اپنے حامل کے لیے وبال ہے، ہر علم اپنے علم اٹھانے والے کے لیے وبال ہے، جان ہے، سوائے اس کے کہ جس پر عمل کیا جائے۔ تم لوگوں میں سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے، شخص ہے، آدمی ہے، جس کے علم کی تو شہرت ہے، بہت بڑا عالم ہے، ہر طرف چرچا اس کے، لیکن اس کا عمل غیر معروف ہے، اس کا عمل پہچانا نہیں جا رہا۔ الغرض حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت ابو الفضل عباس تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ نے امامت کی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی عمل سے عبادت تھی یا عبارت تھی۔ آپ عمل کرتے تھے، عمل کے عالم تھے۔ آپ کی پوری زندگی اس کام کی شاہد ہے، اس امر کے شاہد ہے کہ آپ نے قدم قدم پر اپنے علم کے مطابق عمل کیا، اور آپ کی پوری زندگی حریم امامت کے تحفظ، امامت کے گھر والوں کی حفاظت میں بسر ہوئی۔ آپ نے امام حق کی حفاظت کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ مولا عباس نے، آپ نے امام زمان کے تحفظ کے لیے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی دے دی تھی، اور جب دیکھا کہ امام کی حفاظت کے لیے یہ قربانی بھی ناکافی ہے تو آپ نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، اور رہتی دنیا تک حرف وفا کو سربلند کر دیا، وفا کو بلند کر دیا۔ آپ اگر چاہتے تو اموی حکومت، یزیدی حکومت کی مخالفت میں ابن زبیر کی طرح اپنے الگ حکومت بھی قائم کر سکتے تھے۔ اگر ابن زبیر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو آپ اس سے زیادہ حکومت کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے حکومت اور سربراہی کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس وقت کے
لعین حکومت کی طرف سے آپ کو امان کی پیشکش ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ عہدہ اور منصب کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آپ نے امان اور منصب کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، علی خیر کر دیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کو کرنا ترجیح، ہر طریقے سے امام کی نصرت کے لیے آمادہ رہے، اور امام کے سامنے اپنی جان قربان کر کے آپ نے شہادت کا افتخار حاصل کر لیا۔ آپ نے اپنے عمل سے کائنات کو کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کہ آیت پر عمل کرنے کا سلیقہ سکھایا، سچوں کے ساتھ ہو جانا، جھوٹوں کے پیروکار کبھی نہیں بننا، ہر طریقے کی عزت کی زندگی جیو، عزت کا کارنامہ حاصل کرو۔ اللہ اکبر، علم کا معیار، علم کا کمال، علم کی افضلیت جناب ابو الفضل عباس میں، اور ایسا علم تینوں طریقے کا علم، اور اضافی علم، معلومات، انفارمیشن، یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن جس علم پر ائمہ معصومین ناز کریں اسے عباس کہتے ہیں، اور جناب ابو الفضل عباس نے اس پر عمل کیا، زبانی علم نہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ آیت پر عمل کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، طریقہ سکھا دیا کہ کس طرح سچوں کے ساتھ ہوا جاتا ہے۔ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں میں سچوں کے ساتھ ہو کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ سچوں کا ساتھ اس طرح دیا جاتا ہے، میں تمہیں طریقہ اور سلیقہ سمجھا جاتا ہوں۔ آپ نے علم کے تقاضوں پر عمل کر کے اس وقت کے تمام لوگوں سے امتیاز حاصل کر لیا، ہر شخصیت سے بلند اپنے آپ کو مقام بنا، علمدار بن گئے، قمر بنی ہاشم بن گئے، جس پر معصومین ناز کریں وہ عباس بن گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ائمہ اہل بیت سے کئی اعزاز، کئی سندیں، کئی الفاظ، کئی تعریفیں حاصل کی۔ دو مائیں عظیم تھیں جو سوچ رہی تھیں، اور سب نے دعویٰ پیش کیا عباس میرا بیٹا۔ سیدہ جیسی رسول کی بیٹی کہتی ہیں کہ عباس میرا بیٹا۔ جناب ام البنین کہتی ہیں عباس میرا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ اگرچہ نہ تو نبی تھے جناب عباس، نہ نبی تھے، نہ ہی امام تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنی عظیم کردار سے عظیم مقام کو حاصل کیا، اور ائمہ طاہرین سے اپنی عظمت کا سکہ منوا لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے عظیم کردار کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی اور امام تو نہیں ہوں، میں بھلا اللہ کے ہاں عظیم رتبہ کیسے پا سکتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ عظیم کردار، کیا محنت فائدہ ہے کہ کچھ تو ملے گا، نہیں ہوتا، نہیں، مایوسی تو کبھی نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی اور امام نہیں ہوں، میں بھلا اللہ کے ہاں عظیم رتبہ کیسے پا سکتا ہوں۔ عباس کی شخصیت گواہ ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس نے زبان حال سے اس کا یہ جواب دیا کہ لوگوں مجھے دیکھو، میری مثال تمہارے سامنے موجود ہے،
میں نہ تو نبی ہوں نہ ہی امام ہوں، پھر بھی میں نے خدا کے ہاں عظیم رتبہ میں نے حاصل کر لیا۔ میرا مقام، میری رفعت، میری بلندی کائنات میں ہے، جو دنیا ہم سے مقابلہ کر سکے، سوچ سکے۔ ہماری طرح کی دنیا میں کسی نے رفعت اور بلندی حاصل نہیں کی۔ میں نبی نہیں ہوں، امام نہیں ہوں، پھر بھی اتنا بڑا ہوں کہ انبیاء ہمارے ذکر چاہتے ہیں، ائمہ معصومین ہمارے لیے فخر مباحات کے الفاظ دہراتے ہیں اور ہماری شخصیت پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ ہیں عباس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الاکرم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔